اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خیریت سے رکھے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نشہ چھڑانے کی انتہائی بہترین دعا، ایک انتہائی اعلیٰ چیز جس چند ہی دنوں میں انشاءاللہ نشے کی لعنت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، چاہے جس قسم کا بھی نشہ ہو۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ بہترین نسخہ جات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور جو چینل بنانے کا مقصد ہے خدمت خلق وہ پورا ہو سکے، اور آپ کے شیئر کرنے سے دور دراز کسی دنیا کے کونے میں کسی ضرورت مند کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اسے فائدہ ہو جائے تو میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی ایک عمل سے نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، رحمان ہے، اس سے کیا بعید ہے۔ لوگ کہتے ہیں بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے اسے، تو بھائی ہم کو بہانہ تو بنائیں۔ بہرحال تو بھائی ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں کافی عرصے سے اس تگ و دو میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا اچھا سا نسخہ میں بناؤں کہ جس سے یہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان نسل نشے کی بد عادات کا شکار ہو چکی ہے، نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہو چکی ہے، اور ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں اور وہ خود بھی پریشان ہیں، تو اس چیز سے کوئی ایسا نسخہ ہو جس اس چیز سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اس سلسلے میں میرے ایک بڑے بہترین دوست محمد عاطف صاحب اسلام آباد سے ہیں، تو ہمارے علاقے کے ہی لیکن اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے اور نفیس آدمی، بہت بہترین انسان، بڑے اخلاق یافتہ، اور میرے تو اتنے دوست ہیں کہ جب بھی واپس اپنے علاقے میں آتے ہیں تو مجھ سے ضرور ملاقات کرتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ان سے تعلق ہے۔ تو پچھلے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی پیچھے، تو ان کا چہرہ مجھے نا کچھ پچکا سا رنگ زرد سا محسوس ہوا، چونکہ اپنا تو سلسلہ یہی ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ عاطف بھائی یہ آپ کا جو ہے نا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ بیمار ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب، مذاق میں کہنے لگے حکیموں کو تو ہر بندہ بیمار محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، آپ کوئی ہر بندہ تو نہیں ہے، آپ تو میرے بڑے بہترین دوست ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں اور کچھ واک بھی ٹف قسم کی شروع کی ہوئی ہے، اس وجہ سے چونکہ کچھ ان کا لحاظ تھا پاس تھا تو خاموشی اختیار کی۔ دوبارہ ملاقات ہوئی تو صحت اور زیادہ خراب۔ بہرحال چونکہ ان پتہ تھا انہوں نے کیا جواب دینا ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اب یہ ہوا کہ پیچھے 15 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے کال کی کہ حکیم صاحب میں واپس آیا ہوں اسلام آباد سے، تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ویلکم، جب آپ کہیں۔ تو مغرب کے بعد ہم کلینک پر بیٹھے، صفدر ہربل کلینک۔ تو دیکھا کہ وہ بیٹھتے ہی جی ملنے کے بعد وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل بڑا پریشان ہوا، اپنے کسی دوست کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے۔ تو ان سے عرض کی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں، میں جس قابل ہوا میں آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم صاحب آپ نے تو پیچھے ایک دو دفعہ مجھے کہا بھی کہ تمہاری صحت صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے ہی آپ کو ٹال دیا، بلکہ بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آج آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حکیم صاحب پیچھے کچھ عرصے سے میں مالی پریشانیوں کا شکار ہو گیا تھا، کاروبار میں کچھ ایسے نقصانات ہوئے کہ میں 40-45 لاکھ روپے کے قرضے کے نیچے آ گیا۔ حالانکہ یہ ہمارے کاروبار میں انہوں نے کہا کہ چلتا رہتا ہے، لیکن میں نے اس کی ٹینشن لے لی۔
انتہائی ذہنی ٹینشن ہو گئی مجھے۔ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے افیون کی تھوڑی سی مقدار کھا لی، تو وقتی طور پر بڑا سکون ہوا، ذہن تھوڑا ریلیکس ہو گیا، کیونکہ ہر برائی جو ہے وہ پہلے تو ریلیکس کرتی ہے، لیکن بعد میں اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اس طرح میں آہستہ 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 افیون کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ قرضہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ ٹینشن تو ہے ہی، لیکن اب یہ اس سے بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ تو بھائی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 3-4 دفعہ چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں چھوڑ سکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک دن کا وقفہ گزرتا ہے تو مجھے ہڈیوں میں ایسا درد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہتھوڑوں سے مجھے کوٹ رہا ہے، اور انتہائی طبیعت خراب ہو جاتی، سارے جسم میں تھکن، درد شروع ہو جاتا ہے، پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں کھانے کے لیے۔ کہا اچھا تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ میرے لیے کوئی ایسا اچھا سا نسخہ بنائیں جس سے مجھے افیون کی طلب ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجبوراً بن گئی، چاہت تو پہلے بھی تھی کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو اس طرح کی لعنت سے چھٹکارا پانے میں مددگار ہو۔ تو بڑی ہی سوچ بچار کے بعد ایک معجون تیار کی، معجون نشہ ترک یا معجون ترک نشہ کہہ لیں، وہ تیار کی، وہ ان کو دی۔ انہوں نے جب 1 ہفتہ اس کا استعمال کیا تو واپس آئے، جمعہ کی نماز ہم نے اکٹھے پڑھی، چونکہ کچھ وبائی دور چل رہا ہے تو ہر بندہ ایک دوسرے سے دور دور رہتا ہے، لیکن انہوں نے میں مسجد کے سین میں گلے لگا دیا، اور وہ اس معانقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس دور میں تو کوئی ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں لیتا، تو یہ کس طرح گلے مل رہے ہیں؟ تو بہرحال ان سے کہا کہ بھائی بات تو بتائیں کیا ہوا، خیر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم صاحب آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، کس بات کی؟ کہ جی میری نشہ چھوٹ گیا ہے آپ کی دعائی سے۔ الحمدللہ بھائی آپ کو بھی مبارک ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے صبح اور شام جس طرح آپ نے دعا بتائی تھی میں نے وہ استعمال کی ہے، تو 90% میں ٹھیک ہو گیا، آہستہ آہستہ امید ہے کہ میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ویسے بھی مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، 2 رکعت نفل نماز شکرانہ ادا کی، اور اللہ تعالیٰ کا گڑ گڑا کر شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میری عزت رکھ لی۔ تو بہرحال میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بھی یہ دعا شیئر کروں، تو اسی سلسلہ میں یہ ویڈیو بنائی۔ یہ وہ معجون ہے، معجون نشہ ترک، یہ میں نے بنائی ہے۔ یہ 2 ماہ کا مکمل کورس 10,000 میں تیار ہوا، اور اس پر یہ سوچا ہے کہ کسی قسم کا منافع نہیں لیا جائے گا، ایز اے خدمت خلق سمجھ کر صرف خرچے پر ہی دعا دی جائے گی۔ تو یہی بات آپ کو بتانی تھی کہ آپ کے اگر ارد گرد کوئی، یا آپ کے خدا نخواستہ گھر میں کوئی بھائی یا بچہ یا کوئی کزن یا محلے میں، اور وہ نشہ چھوڑنا بھی چاہتا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ خود چھوڑنا چاہتا ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا بھی کھائے اور ساتھ نشہ بھی کرتا رہے، تو پھر وہ نشہ کیسے چھوڑے گا؟
تو بہرحال یہ دعا آپ سے شیئر کرنی تھی. یہ نسخہ، یہ معجون کا نسخہ ہے. اس کو ایک بیر کے برابر صبح اور شام لینا ہے امرا دودھ. تو انشاءاللہ اس سے تقریباً 2 ماہ کا مکمل کورس ہے. کیونکہ جن لوگوں کی ہڈیوں میں بھی نشہ اتر چکا ہوتا ہے ان سے نشہ چھڑوانا کوئی عام بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سب تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ نشہ کرنے والا خود نشہ چھوڑنا چاہتا ہو. امید ہے کہ آپ اس مضمون سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ میرے فون نمبر پر رابطہ کریں، میں الحمدللہ اسے دعا پارسل کر دوں گا. چونکہ اس کے نسخہ شیئر نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ بندے سے خود بن ہی نہیں سکتا. میں سارے نسخے شیئر کرتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ لوگ آرام سے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نسخہ چونکہ خود گھر میں بن نہیں سکتا تو اس کے لیے یہ مجبوری ہے کہ تیار شدہ دعا ہی منگوانی پڑے گی. تو جس کو چاہیے وہ رابطہ کر کے منگوا سکتا ہے. امید ہے آپ اس مضمون سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ حافظ.